اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ چند جمعوں سے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بات چل رہی ہے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ماں کا بچے کے لیے تربیت کا کرنا اولین حصہ ہے اور ماں ہی سب سے پہلے بچے کی تربیت گاہ ہے۔ چنانچہ ماں دیندار اگر ہے، سمجھدار ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتی ہے تو الحمدللہ بچوں کے اندر بھی وہ اثرات پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جنگ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لوگ جمع ہوئے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ بات تو اپنی جگہ پر جو حضرات اس فوجی اور اس سے واقف ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، فوج میں جو آدمی ہوتا ہے وہ ایک نہیں بلکہ دو کو جوڑی کرایا جاتا ہے تاکہ ایک آدمی کو کچھ نقصان ہو تو دوسرا اس کی اطلاع دے دے۔ تو جہاں لیفٹیننٹ جنرل آواز دے دے اور سب لوگ صف بندی پر کھڑے ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں دیکھا کہ میرے دونوں طرف بچے کھڑے ہوئے ہیں۔ بار بار چونکہ ایک بچہ اگر ہے تو دوسرا تو کم سے کم بڑا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، دونوں طرف بھی بچے ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ جب یہ بار بار دیکھنے لگے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دیکھنے پر بچوں نے کہا، چچا جان آپ شاید ہم کو دونوں طرف بھی بچے دیکھ کر کچھ آپ کو حیرت سی محسوس ہو رہی ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جی ہاں، ایک اگر ہوتا تو ٹھیک ہے، مگر دونوں بھی بچے، اگر میرے کو جوڑی کر دیا جاتا تو یہ بھی بچہ ہی ہے وہ بھی تو بچہ ہی ہے۔ کہنے لگے، آپ گھبرائیے نہیں، ہم ایک مقصد کو لیے آئے ہیں۔ وہ مقصد یہ ہے کہ اس جنگ کے میدان میں ابو جہل کو ہم نہیں پہچانتے، تم ذرا نشاندہی کر دینا کہ ابو جہل کون ہے، ہم اس کو ماریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بھئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جذبات میں خیر کچھ بول رہے ہوں گے،
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اس میں ایک بچہ تھوڑا سا بڑا تھا، ایک بچہ بہت ہی چھوٹا تھا. سیدھا بیٹھو. تو جو بڑا بچہ تھا تھوڑا سا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ یہ بچہ جو ہے ذرا لمبان میں تھوڑا سا بڑا ہے. خیر قبول ہو گیا، قبول کر لیا اسے. لیکن جو چھوٹا بچہ تھا ان بھی اپنے آپ کو بڑا بتانے یا بڑا سمجھانے کے لیے اپنے پنجوں کے بل ٹھہرا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے پنجوں پر کہ بھئی یہ پنجوں پر ٹھہرا ہوا ہے. کہنے لگے میاں تم چھوٹے ہو ابھی، اسی لیے تمہارے لیے جنگ مناسب نہیں ہے. تم جو ہے آئندہ انشاءاللہ ہوگا تو جنگ میں جائیے گا. وہ بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ جنگ میں طاقت ہی کی تو ضرورت پڑتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باتوں کو سنتے رہے. کہا کہ ہاں طاقت ہی کی ضرورت پڑتی ہے. اس بچے کو تو قبول کر لیے آپ اور مجھے قبول نہیں کیے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بڑا ہے، تم سے بڑا ہے. کہا کہ یا رسول اللہ اس کو اور مجھے دونوں کو آپ کشتی کرائیے، میں اس کو گرا دوں گا، میرے پاس طاقت زیادہ ہے. اس چھوٹے سے بچے کے یہ باتوں کو سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا مسکرائے. کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے ذرا سا آ جاؤ میدان میں. دو بچے آ گئے. کہا کہ بھئی ذرا دونوں آپس میں کشتی کرو، دیکھیں گے کون گرے گا. تب یہ چھوٹا بچہ بڑے بچے کے کان میں بول رہا ہے ارے پیارے تیرے کو تو قبول کر لیا گیا اور تجھے قبول کر لیا گیا اور تیرا تو کام بن گیا. تو ذرا سا جسم کو ڈھیلا چھوڑ اور میرا بھی کام بن جائے گا. میں تجھے گرا دوں گا تو میرا بھی کام بن جائے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ بچہ جنگ میں جانے کے لیے اتنا زیادہ تڑپ رہا ہے. آج یہاں لڑائی جھگڑا فساد کا معاملہ تو بہت دور ہے. اگر کہیں پر کچھ آوازیں آ رہی ہیں تو بچے نہیں بڑے دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں. ارے بھائی جھگڑا ہو رہا ہے، بھاگو 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 بھاگو. لیکن وہاں جنگ کے میدان میں یہ بات بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ جنگ میں جب جا رہا ہے آدمی تو ہو سکتا ہے اللہ کا پیارا بھی ہوگا. آنے کی واپس پلٹ کر آنے کی امید بہت کم ہوتی ہے. لیکن ایسی جگہ پر جہاں جان دینا ہے، خون بہانا ہے، گردن کٹانا ہے، جسم کے ٹکڑے بنانا ہے، تو ایسی جگہ پر بچوں کی یہ جرأت مندی ہے کہ میں جاؤں میں جاؤں میں جاؤں. تو کہا بچوں میں یہ بات اور یہ کیفیت کب پیدا ہوئی؟ ماں کی تربیت سے پیدا ہوئی. ماں سنوار کر، ماں سجا کر، ماں ان لوگوں کو اکسا کر، ماں ان کی تربیت صحیح کرا کر جنگ کے میدان میں غالباً بھیجائی. تبھی تو یہ بچے آئے ہوئے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ماں کی تربیت کا معاملہ سب سے اول ہوتا ہے. جب ماں تربیت کرتی ہے تو بچے کے اندر وہی کیفیت پائی جاتی ہے. چنانچہ ایک مرتبہ
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلے والی مسجد میں بیان کر رہے تھے. وہاں ایک بہت بڑا نیم کا درخت تھا، میں بھی دیکھا اسے، اب تو کاٹ دیا گیا ہے. اور وہ درخت 2-3 منزلوں کے اوپر گیا تھا، اور اس درخت کے اندر کچھ بڑا سا سوراخ تھا. بچے کھیل رہے تھے. تو مولانا کا بیان چل رہا ہے اور بچے ادھر سے آنکھ مچیلی کھیل رہے تھے. ایک بچہ آیا اندر گھس گیا، دوسرا آیا گھس گیا، تیسرا آیا گھس گیا. تو مولانا فی البدیہہ جواب اسی وقت میں کہا، ارے دیکھو بھائیو، بچے بنو تو ہر جگہ سما جاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ چھوٹے بنو، چھوٹے. بچوں کے اندر اچھائی کے ساتھ ساتھ اپنے ہیر پھیر کا معاملہ نہیں ہوتا. بچے ہمیشہ سچائی کی طرف مائل ہوتے ہیں. بچوں کا ذہن اچھا رہتا ہے، جدھر پلٹا ادھر پلٹ جاتے ہیں. بچوں کی تربیت اگر اچھی ہو گئی تو بہت اچھے. بچوں کی تربیت اگر اچھی نہیں ہوئے تو یہی بچے ہوں گے آگے چلنے کے بعد دوسروں کو تو تکلیف دیں گے. سب سے پہلے ماں باپ کو تکلیف دیں گے، اور ماں باپ پچھتائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. ہمارے پاس کئی لوگ آتے رہتے ہیں، مول صاحب تعویذ دیو، تعویذ، گنڈے دیو پلیتے. بولے کائی کے پلیتے، کائی کے گنڈے. کہا کہ بچے بات نہیں سن رہے. بچوں کو بات سنائی نہیں گئی تو بچے بات کیسا سنیں گے؟ اور میں عموماً کہتا ہوں ساتھیوں سے جو آ کر یہ بات کہتے ہیں، تو اب آپ لوگ اللہ کی بات سنیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں. جب آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کی بات اپنی اولاد کیسا سنے گی؟ تو بہرحال میرے بزرگوں دوستو، چھوٹے بنو تو سب جگہ سما جاؤ گے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچوں کی صفت اختیار کرو. انشاءاللہ آپ کے اندر ہیر پھیر کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، اور بچے کے اندر یہ بات ہوا کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بچوں کو بہت زیادہ چاہا کرتے تھے. جب آپ باہر نکلتے تھے تو سب سے پہلے سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کرتے تھے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عید کا دن ہے، عید کی نماز کے لیے سبھی لوگ جا رہے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے. تو ایک بچہ بازو ٹھہر کر رو رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، کائی کو رو رہا ہے؟ تو کپڑے بھی نہیں پہنا ہے، اور بچے سب لوگ عید کو جا رہے ہیں، تو عید کو بھی نہیں جانے کو. کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں اور باپ نہیں ہیں، اور مجھے کپڑے بھی کوئی پہنا ہے نہیں. اب غسل کا مسئلہ ہی بھی تو نہیں، اسی لیے سب لوگ جا رہے ہیں، میں اپنے جو ہے قسمت پر رو رہا ہوں. کہنے لگے ایسا، یہ کوئی بات ہے، چل میرے ساتھ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجائے عیدگاہ کی طرف جانے کے، وہ بچے کو لے کر گھر پر آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عائشہ، یہ بچے کو نہلاؤ، دھلاؤ، جو بھی گھر میں کچھ کپڑے وغیرہ اچھے ہیں تو ان کو صاف کپڑے پہناؤ. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بچے کو نہلائے، دھلائے، اور کچھ کپڑے وغیرہ جو بھی تھے ان کو پہنائے. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر عیدگاہ کی طرف کہا کہ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تیری ماں عائشہ ہو اور تیری باپ کی جگہ پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ تجھے پسند؟ کہا کہ یا رسول اللہ، اس سے زیادہ اور مجھے کیا چاہیے، یہی تو چاہیے تھا.
یہی تو چاہیے تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہمیشہ بچوں پر رہی ہے. اور پھر یوں فرمایا اگر کوئی بڑا آدمی بچوں پہ شفقت نہیں کرتا اور چھوٹوں بڑوں کی عزت نہیں کرتا تو پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے. بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، یہ ایمان کا حصہ کہلایا گیا ہے. تو میرے بزرگوں دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بچوں کے طرف بہت زیادہ دھیان دیے ہیں اور بچوں کی تربیت کے لیے ماں اور باپ کو طرف زیادہ جو ہے اس طرف مائل کیے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو. آج یہ کچی دیوار کی طرح جہاں پر تم لکیر مارو گے وہ ہمیشہ کے لیے آخر وقت تک کے لیے ان کے سر پر، ان کے ذہن میں ویسے ہی بیٹھے رہے گی اور یہ صحیح کام کرنے والے بن جائے گی. حضرت اسرائیل علیہ السلام جو جان نکالنے والا فرشتہ ہے، بہت بڑا دشمن، جو ساری کے ساری دنیا کا بھی دشمن تھا، خدا کا بھی دشمن تھا. آپ نام سنے ہوں گے نمرود. یہ خدا کا دعویٰ کرنے والا تھا. اس کی جان جو نکالی گئی ہے بہت تکلیف سے، بہت زیادہ تڑپا کر. اب کیسا جان نکالتے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. کتنا زیادہ اللہ کا نافرمان تھا، خدا کا دعویٰ کرنے والا. لے کر جا، جب آسمانوں پر پہنچا فرشتہ تو فرشتے آسمانوں پر، پہلی آسمان پر جو ٹھہرے تو کہنے لگے اے اسرائیل کس کی جان لے کر آ رہا ہے؟ تو کہا یہ سب سے بڑا دنیا میں اللہ کا دعویٰ کرنے والا، انا ربکم الاعلی کہنے والا، اور ساری دنیا کے سارے نبیوں کے سارے اچھے لوگوں کے دشمن یہ، اس کی جان لے کر آ رہا ہوں. کہا کہ بہت تکلیف سے، کہا کہ بہت جتنی جو ہے سختی کرنا تھا اس سختی کے ساتھ نکال کر لا رہا ہوں. تو فرشتے کہنے لگے ارے بھائی آج تک تو جان نکالنے پر مامور ہے، یہ بتا کسی کے اوپر رحم بھی آیا تجھے؟ کسی پر؟ فرشتہ کہنے لگا کہ ہاں، دونوں پر رحم آیا تھا، ایک ماں پر ایک بچے پر. تو کہا وہ کب، وہ کیسے؟ کہا کہ ایک مرتبہ ایک قافلہ جا رہا تھا، وہ قافلے میں ایک خاتون تھی. بعض جگہ لکھا ہے کشتی میں جا رہے تھے، تو اس میں ایک حاملہ عورت تھی. تو کہا وہ کشتی کنارے لگ گئی، وہ حاملہ عورت بچ گئی اور باقی کے کچھ لوگ طوفان میں گر گئے اور مر گئے. اب چونکہ اس کا کوئی سہارا نہیں تھا تو جنگل میں رہ گئی. چونکہ وہ حمل سے تھی، ایام پورے ہونے کے بعد اس کے دن پورے ہوئے، زچگی ہونے کا معاملہ قریب آیا، یہاں تک کہ بچہ باہر آ گیا. جیسا ہی بچہ باہر آیا تو اللہ کا حکم ہوا جاؤ اس عورت کی جان نکال کر لاؤ. اب میں جب گیا، چونکہ اللہ کا حکم تھا، اس عورت کی جب جان نکال رہا تھا تو اس عورت پر بھی رحم آیا اور وہ بچے پر بھی رحم آیا، اس واسطے کہ بچے کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، اور ماں جو بچے کو ابھی دنیا میں لائی ہے، یعنی جنی ہے، وہ بھی ختم ہو رہی ہے. تو مجھے اس بچے پر اور اس عورت پر رحم آیا، اس کے علاوہ کسی پر رحم نہیں آیا. رحم آئے تو جان نکالتا فرشتہ.
جس پر رحم آیا وہ جان نکالتا کیا؟ اسی لیے قرآن شریف میں 10ویں پارے میں سورہ توبہ ہے، اس میں مارو کاٹو چیرو کا معاملہ ہے، اسی لیے اس کے پہلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ جو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو سورہ توبہ پر بسم اللہ نہیں پڑھنا، اس واسطے جس آدمی کو چیرا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں۔ اگر کوئی مرغی کاٹ رہا، بکرا کاٹ رہا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ہی کاٹنا ہے، ذبح کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بولے تو حرام ہو گیا۔ ارے تو الرحمن الرحیم بول رہا ہے، رحم کرو اللہ میاں رحم کرو، تو بے رحمی کے ساتھ کاٹ رہا ہے تو کہاں تمہارے لیے جائز ہوگا؟ تو بہرحال وہ فرشتہ کہنے لگا اس عورت پر مجھے رحم آیا، اس بچے پر مجھے رحم آیا کہ اس کی پرورش کیسا ہوگی۔ خیر بہرحال وہ عورت کو لے کر تو آ گیا۔ اب وہ بچہ جو ہے اب نہیں معلوم کب بڑا ہوا، کیسا بڑا ہوا، کیا ہوا، وہ اللہ جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، وہ فرشتوں کے ذریعے سے بولا رہے ہیں، اسے ملک الموت کو سنا رہے ہیں۔ اس چھوٹے سے بچے کو ہم درختوں کا سایہ اس کے اوپر کرنے لگائے، ہرن کو حکم دیے کہ اس کو اپنا دودھ پلاتے رہیں۔ وہ وقت اختیار طور پر آتی ہرن اور اس کو دودھ پلا کر جاتی، اور پھر اس کو دوسرے جانور وغیرہ وغیرہ جو ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ میاں مقرر کی، کیونکہ اس کی زندگی کو بچانا تھا، اللہ میاں بچا رہے۔ یہاں تک کہ وہ بچہ جنگل میں ذرا سا بڑا ہوا اور چلنے لگا، کھیلنے لگا، کودنے لگا۔ جب یہ بڑا ہوا، صورت و شکل کے اعتبار سے اچھا دکھنے لگا، تو ایک قافلہ آیا۔ جب قافلہ آیا تو قافلے کا امیر دیکھا کہ ایک بچہ اور کوئی ہے ہی نہیں ساتھ میں، جنگل و بیابان کا معاملہ ہے، تو وہ بچے کو وہ امیر قافلہ لے لیا، لے جا کے پڑھایا لکھایا، جو کچھ کرنا تھا کرایا، اور اتنا جو ہے چونکہ جنگل میں پلا تھا، ہرنوں کا دودھ پیا تھا اور جانوروں کے ساتھ کھیلا تھا، تو بہادر بھی تھا، تو پڑھا لکھا تو ذہین اور بہت چالاک ہوا اور بہت ہی طاقتور ہوا۔ جب بڑا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسے ملک کا ایک بہت بڑا بادشاہ بنا دیا۔ اب یہ بات سن رہا ہے اسرائیل، یعنی جان نکالنے والا فرشتہ سن رہا ہے۔ کہا کہ جب وہ بڑا ہوا، بادشاہ بن گیا، صرف بادشاہ ایک صوبے کا نہیں، ایک کنٹری کا نہیں، ایک علاقے کا نہیں، ایک شہر کا نہیں، بلکہ اللہ میاں اس کو اتنا بڑا بادشاہ بنایا کہ وہ ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا۔ وہی دنیا کا بادشاہ تھا اب نمرود، جس کی جان تو اب نکال کر لا رہا ہے۔ بچے کی تربیت صحیح نہیں ہوئی تھی، یہ بات الگ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو پالے تھے، پر تربیت کا بھی تو مسئلہ تھا۔ تربیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بہادر ضرور تھا، طاقتور ضرور تھا، لیکن اتنا ظلم اور اتنا زیادتی کا معاملہ تھا کہ بڑے بڑے نبیوں کو قتل کر دیا، یعنی شہید کر دیا، اللہ والوں کو شہید کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پایا، اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جتنے نبی آئے ہیں ان سب کو شہید کر دیا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی تکلیف دیا۔ یہی وہ نمرود ہے جس کو وہ فرشتہ جب جان نکال کر جا رہا تھا کہنے لگا، اللہ تیری قدرت تو ہی جانے، میں کیا جانوں اس بات کو، جس پر رحم میں بچپن میں کیا تھا وہ اتنا بڑا ظالم نکلے گا، یہ میرے غیر ذہن میں بھی نہیں تھا، وہم میں بھی نہیں تھا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، بچے بچپن میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں، بشرطے کہ اچھی تعلیم ان کو دی جائے،
اچھی تربیت ان کو کی جائے، اچھا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے۔ اب اگر آدمی اچھی تربیت، اچھا معاملہ، اچھی تعلیم اگر نہیں ہوئی تو پھر نمرود کی طرح نکل جاتے ہیں، یا لوگوں کو نقصان پہنچانے والے نکلتے ہیں۔ آج اگر محکمہ پولیس یا CID یا فوج وغیرہ کا جو معاملہ حکومت طے کر کے رکھی ہے، کس کے واسطے؟ چوروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے، لٹیروں کے لیے، قتل و غارت گیری کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں کو ستانے والوں کے لیے اور پریشان کرنے والوں کے لیے، جیب کتروں کے لیے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں ہے، لوگوں کو صرف اتنا ہی نہیں کہ بھئی خالی جیب کترے، لیکن لوگوں کو اتنا ستائے اور اتنا پریشان کر رہے ہیں، اگر میں یہ کہوں تو بے جان نہیں ہوگا۔ کچھ تھوڑی سی جو ہے اگر دینداری بھی ہے تو پھر اپنے بیویوں کے ساتھ سلوک صحیح نہیں کرتے، نہیں معلوم کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ کوئی دور کی بات نہیں ہے، قریب کی بات ہے، بلکہ 1-2 روز پہلے ہی کے اندر مجھے یہ بات کی اطلاع میرے کانوں سے سن کر بول رہا ہوں۔ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، پورا گھر اللہ اللہ کرنے والا آدمی ہے، بچی کو اتنا ٹارچر دیا جا رہا ہے، اتنا ستایا جا رہا ہے، اتنا مارا جا رہا ہے، اتنا زیادہ اس کو بوکھلاہٹ کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ بول تیرا باپ کیا دیا، کیا لے کر آئی باپ کے پاس؟ حالانکہ اس کی ماں کا کہنا ہے مولانا 11 تولے سونا تو میں اپنے ہاتھ سے دی ہوں، اور ساز و سامان بھی بہت کچھ دیا ہوں۔ اس کے باوجود حالت میری بچی کی ہے کہ آج میری بچی اتنی زیادہ حشاش بشاش تھی، موٹی تازی تھی، آج ایک دم کاڑی بن گئی ہے۔ اب اس کو کیا کیا جائے؟ اب شوہر کو کچھ کرنا یا بچی کو کچھ کرنا، ساس کو کچھ کرنا، کیا کیا جائے؟ حالانکہ پورے کے پورے نمازی پرہیزگار لوگ۔ تو میرے بزرگوں دوستو، یہ باتیں آپ کو اس واسطے بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے اندر اگر بات حاوی ہے تو ذہن میں وہ دین نہیں ہے جس دین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان کامل نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، جس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس دین کو میں لے کر آیا ہوں۔ اپنی خواہشات بھی، اپنے حالات بھی، اپنے واقعات بھی، ساری کی ساری باتیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع ہو جائے، پھر تو انشاءاللہ اسلام کے چمکنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لوگ یوں ہی نہیں کہتے کہ بہترین کتاب قرآن ہے۔ برنارڈ شاہ جو فلاسفر گزرا ہے آج کے اس زمانے کا، حالانکہ انگریز، سب سے بہترین کتاب قرآن ہے، سب سے اچھا مذہب اسلام ہے، اور سب سے بدترین قوم مسلمان ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا بھئی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ سب چیزیں رکھنے کے بعد میں بھی اگر یہ جاہل مطلق بنا ہوا ہے تو اس سے زیادہ اور کیا کہیں گے؟ میرے بزرگوں دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبلہ مسجد اقصی تھا، ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مسجد اقصی جیسا یہ کعبۃ اللہ ہے ہمارے کو ادھر مغرب کی طرف، مسجد اقصی مکہ مکرمہ میں اگر آپ ٹھہریں گے تو کعبۃ اللہ کے خلاف یعنی سمت بدل کر ہوگا، مشرق کی طرف ہوگا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا تھا کہ اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ٹھہرتے، پیچھے لوگ ٹھہرتے۔ تو
مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ عین نماز کے درمیان جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام یہ آیتیں لے کر نازل ہوئے کہ اے نبی، تمہارا کعبہ بدل چکا، تمہارا قبلہ بدل چکا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نماز کی حالت میں، تو اب نماز کیا، جب بھی اللہ کا حکم آیا تو اس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں اعلان کیا کہ اب منہ جو ہے آپ کعبے کی طرف کر دیں۔ اب ظاہر بات ہے امام صاحب تو مشرق کی طرف منہ کر کے ٹھہرے ہوئے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کی پوری امت آپ کی پیچھے ٹھہری ہوئی تھی۔ اب جب حکم ہوا کہ ماں کعبے کی طرف منہ کرو، تو ظاہر بات ہے امام صاحب سب سے پیچھے ہو گئے، جو پیچھے ٹھہرے ہوئے تھے وہ سب سے آگے ہو گئے۔ تو کہا اسی انداز سے کہ ایمان والا مسلمان، اللہ کے رسول کو ماننے والا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے انحراف کیا، تھوڑا سا پیچھے ہٹ، دنیا کا امام بن کر خدا بنا کر بھیجایا تھا، آج دنیا کا غلام بن کر اگر جی رہا ہے تو کتنی جو ہے اس کی ہتک کی بات ہے، اور کتنی جو ہے بے عزتی کی بات ہے۔ یہ کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت مسجد اقصیٰ کو جیتنے کے لیے یا اپنے انڈر میں لینے کے لیے جب جا رہے تھے ایک غلام کو ساتھ لے کر، اس جگہ پر گئے جہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، اپنے غلام کے ساتھ جا رہے، اور وہ جگہ ٹھہر کر بتائے، دیکھ میاں یہ جگہ پر میں اونٹ چرایا کرتا تھا، جب شام میں گھر پہنچتا تھا تو میرے باپ کا نام تھا خطاب، ایک چانٹا مارتے، تھپڑ منہ پہ مار کر کہتے، ارے نادان، تجھے اونٹ چرانا نہیں آتا، زندگی کیا کرے گا؟ وہ زمانہ تھا جبکہ ایمان میں داخل نہیں ہوا تھا تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا، باپ کے جوتے کھاتا تھا۔ لیکن آج یہ زمانہ ہے کہ میں نبی کا دامن تھما ہوا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا ہوں، تو پھر خدا بند قدوس جس کو اونٹ چلانا نہیں آتا تھا، ساری دنیا کو چلانے کا اللہ نے سلیقہ دے دیا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، یہی وہ کیفیات ہیں۔ آج ہم اپنے دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہر جگہ ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ دین کی طرف مائل ہو جائیں، احکام خدا کی طرف مائل ہو جائیں، نبی کی سنتوں کی طرف مائل ہو جائیں، پھر تو انشاءاللہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ وہ دن پھر سے لوٹ کر آ جائے کہ خداوند قدوس تم کو پھر سے امامت پر لگا۔ ڈرائیور صاحب گاڑی چلاتے چلاتے لوگ پیچھے بیٹھے بیٹھے جا رہے ہیں، ڈرائیور گاڑی چلا رہے ہیں۔ ارے حکومت 10-15 لاکھ روپے کی گاڑی ڈرائیور کے ہاتھ میں ہی نہیں دیتا، بلکہ حکومت اس کو تنخواہ بھی دے کر رکھتی ہے، کہاں جانا ہے وہاں تک تو فری بھی جاتا ہے، آتا ہے نہیں، بلکہ تنخواہ دیتی ہے اسے۔ اس لیے کہ بس کے چلانے کا کام تیرے حوالے، بس بھی تیرے حوالے، اور پیچھے بیٹھنے والے حضرات بیٹھ کر مگر پیسے دینا پڑتا ہے، اور ڈرائیور جیسا چاہے ویسا چلاتا ہے۔ لیکن صحیح چلایا تو ڈرائیور خیریت سے پہنچایا تو ڈرائیور کی خیریت ہے، ورنہ ڈرائیور ذرا آگے پیچھے کر دیا تو کیا ہوگا؟ پورے پیسنجر مل کے ڈرائیور کی ببری کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بنگلہ دیش میں جماعت میں گیا تھا، بارڈر سے بیٹھے اور ڈھاکہ جا رہے تھے، اور بس بلکہ گاڑیاں بہت تیز چلاتے وہاں پر۔ اب وہ گاڑی چلا رہا ہے بیچارہ، اور چلاتے چلاتے ایک دم جو ہے گڑھا آ گیا، تو ایسا نیچے آ کر گڑھے کے اندر سے اچھل کے جو گڑی، تو لوگ اتنی اوپر سے گرتے رہے نیچے۔ تھوڑی دور جا کے ٹھہرا کر دیا اسے، کہا کہ بھئی ایسا کیوں ہوا؟ صاحب غلطی ہو گئی، میرے سے غلطی ہو گئی۔ تو کیا غلطی ہو گئی؟ کہا کہ اسکرین میں سے میں پیچھے جو بیٹھی ہوئی عورت ہے اس کو دیکھ رہا تھا،
صاحب میں گڑھا نہیں دیکھا، یہ غلطی ہو گئی. کہا تو غلطی کو مان لیا ہے، تیرے کو چھوڑ رہے ہیں، ورنہ نہیں تو تیری ببری اینچ کرتے تھے ہم لوگ. میرے بزرگوں دوستو، ارے اللہ میاں دنیا کی پوری گاڑی چلانے کے لیے ایمان والے کو حوالے کیا، وہ جائے بجائے کہ وہ صحیح راستہ دیکھتا آگے چلے جاتا، پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہے لوگوں کو، غیر غلط چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تو پھر خود بھی پریشان نہیں بلکہ دوسروں کے جوتے بھی کھانے کے لائق ہے. اللہ ہم کو سمجھ نصیب فرمائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم خود بھی اپنی طرح وما علینا الا البلاغ.